آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے والے ہیں ان کی میراث جنوبی ایشیا میں صدیوں سے گونج رہی ہے۔ جی ہاں، خواجہ معین الدین چشتی۔ تو آئیے ان کی کہانی کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے ایک پرانی روایت میں بیان کی گئی ہے۔ تو ہم ان کی زندگی کے سفر کو 5 خاص حصوں میں دیکھیں گے۔ شروع کریں گے ان کے ابتدائی سفر سے، پھر ہندوستان میں ان کے مشن، اور آخر میں ان کی وہ میراث جو آج بھی زندہ ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 12ویں صدی کے فارس سے، جہاں ایک نوجوان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کی ابتدائی زندگی آسان نہیں تھی۔ 15 سال کی عمر تک والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، لیکن پھر اپنے ہی باغ میں ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ بس وہ ایک لمحہ، وہ ایک لقمہ ہی ان کی روحانی بیداری کا سبب بن گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری دنیاوی دولت چھوڑ دی اور خود کو علم کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ علم کی یہی تلاش انہیں ایک روحانی استاد کی طرف لے گئی، اور یہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا اور شاید سب سے اہم باب شروع ہوا۔ اور یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں تھی، پورے 22 سال کی خدمت تھی۔ روایت کے مطابق یہ دور سخت آزمائشوں اور ان کی روحانی صلاحیتوں کو نکھارنے کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے مرشد نے مرحلہ وار ان کی روحانی نظر کو کھولا، پہلے زمین کے اندر دیکھنے کی طاقت، پھر آسمانوں تک، اور آخر میں خدا کے عرش تک دیکھنے کی صلاحیت۔ یہ ایک طرح سے ان کے روحانی سفر کی بہترین مثال ہے۔ انہیں غریب نواز کا لقب کیسے ملا؟ اس کے پیچھے بھی ایک خاص واقعہ ہے۔ جب دوسرے مرید سونا چاندی پیش کر رہے تھے، انہوں نے ایک بھوکے کو روٹی دی۔ بس اسی ایک عمل نے ان کی پہچان بنا دی، غریبوں کا مددگار۔ اچھا، 22 سال کی اس تربیت کے بعد ان کا راستہ ایک بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے، ایک خواب، اور اس خواب میں ایک نیا مشن جو انہیں فارس سے بہت دور ہندوستان کی سرزمین پر لے آیا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ ایک طرح کا الہی حکم تھا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے انہیں اس سفر پر روانہ کیا جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام بننے والا تھا۔ سن 587 ہجری میں جب وہ اجمیر پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنا ساگر جھیل کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ یہ جھیل مقامی آبادی کے لیے بہت مقدس تھی، اور بس یہیں سے ایک کشمکش کی بنیاد پڑی۔ اس وقت اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، اور ان کی آمد سے فوراً ہی حالات کشیدہ ہو گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان مسائل کا حل معجزوں کے ذریعے نکلا۔ پہلا مسئلہ تب شروع ہوا جب بادشاہ کے اونٹ چرانے والوں نے ان سے کہا کہ وہ یہ جگہ خالی کر دیں، کیونکہ یہ ان کے اونٹوں کے آرام کی جگہ ہے۔ ان کا جواب بہت سادہ تھا لیکن گہرا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اب اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اس چھوٹے سے جملے کا اثر بہت بڑا اور فوری تھا۔ اگلی صبح چرواہے پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پورا کا پورا ریوڑ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ اجمیر میں ان کی روحانی طاقت کا پہلا کھلا مظاہرہ تھا، اور یہ تب تک ختم نہیں ہوا جب تک انہوں نے خود اجازت نہیں دی۔ پھر معاملہ اور بڑھ گیا جب ان کے ایک ساتھی نے مقدس آنا ساگر جھیل سے پانی لینے کی کوشش کی۔ ان پر جھیل کو ناپاک کرنے کا الزام لگا، اور اس کے جواب میں جو معجزہ ہوا وہ شہر والوں کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ جب جھیل کا سارا پانی ایک پیالے میں آ گیا تو پورے شہر میں جیسے کہرام مچ گیا۔ لوگ ان سے پانی واپس کرنے کی التجا کرنے لگے۔ اس واقعے کے بعد بہت سے مقامی لوگ ان کی طاقت سے متاثر ہو کر ان کے گرد جمع ہو گئے۔ تو یہ جو معجزے ہوئے، یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھے، بلکہ یہ اس میراث کی بنیاد رکھ رہے تھے جو اس خطے کے روحانی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ 90 لاکھ یعنی 9 ملین، یہ تعداد واقعی حیران کن ہے۔ روایت کے مطابق یہ وہ تعداد ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کی زندگی میں ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اچھا، ان کا اثر و رسوخ کس چیز پر تھا؟ وہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں تھا، بلکہ بہت سادہ لیکن گہری اخلاقی تعلیمات تھی، جیسے سچ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ ان کی زندگی تقریباً 1 صدی پر پھیلی ہوئی تھی، اور اگر دیکھیں تو ان کی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ ہندوستان میں ان کے مشن کے لیے وقف تھا۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لاتا ہے کہ جب تاریخ، عقیدت اور روایتیں آپس میں گھل مل جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ سمجھنا کہ ایسی ہستیوں کو یاد کیسے رکھا جاتا ہے خود ان واقعات کو جاننے سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک آخری معجزہ۔ کہا جاتا ہے کہ 633 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا تو یہ الفاظ ان کی پیشانی پر لکھے ہوئے ملے، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کا وصال اللہ کی محبت میں ہوا۔ شاید ان کی زندگی اور ان کی میراث کا اس سے بہتر خلاصہ نہیں ہو سکتا۔